बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं इरफान हाशमी और आपको प्रोग्राम में खुश आमदीद कहता हूं। सबसे पहले आज की अहम खबरें और चंद अहम सवालात। 3 महाज़ों पर इमरान खान की गिरफ्तारी के हवाले से बाकायदा प्लानिंग की जा रही है। ये 3 महाज़ कौन से हैं, इसकी मुकम्मल तफसील मैं आपके सामने रखूंगा। और फिर एक वादा माफ गवाह तैयार किया जा रहा है। ये वादा माफ गवाह कौन है और क्या नैब इसमें बाकायदा तौर पर कामयाब होगी या नहीं होगी, ये भी आपको बताऊंगा। और फिर सवाल ये पैदा होता है कि इमरान खान की गिरफ्तारी की सूरत में तहरीक इंसाफ को लीड कौन करेगा और क्या हिकमत अमली इमरान खान की तरफ से तय की गई है, इसकी मुकम्मल तफसील भी आपके साथ हम शेयर करेंगे। और फिर अगर इमरान खान गिरफ्तार हो जाते हैं तो क्या वो आइंदा इंतखाबात में हिस्सा ले सकेंगे जेल में बैठकर, और इस हवाले से पाकिस्तान का कानून क्या कहता है। व्यूअर्स, रातों रात नैब ऑर्डिनेंसेस जो हैं वो जारी किए जा रहे हैं। इसकी आईनी और कानूनी हैसियत क्या है और हुकूमत ने उजलत में ऐसा क्यों किया उस वक्त जब सदर पाकिस्तान आरिफ अलवी मुल्क के अंदर मौजूद नहीं है। सादिक संजरानी साहब जो हैं वो इस वक्त नैब ऑर्डिनेंस पर दस्तखत किए जा रहे हैं। जो भी कागज़ उनके सामने आता है और ये किसके कहने पर सब कुछ हो रहा है और इसका फ़ायदा किसको होगा, ये भी मैं आपको बताऊंगा। और फिर एक ऑडियो लीक का मामला इस वक्त एफआई की तरफ से सामने आया। ये ऑडियो परवेज़ इलाही साहब और उनके मुलाजिम की थी, किसने लीक की ये भी मैं आपको बताऊंगा। और इसका क्या असर पाकिस्तान और मौजूदा सियासी मंजरनामे पर क्या पड़ने जा रहा है और ऐसा क्यों कुछ किया जा रहा है कुछ लोगों की तरफ से, खास तौर पर परवेज़ इलाही साहब के हवाले से। लेकिन व्यूअर्स, सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि तकरीबन 16 मुकदमात हैं जिसमें इमरान खान साहब को जमानत मिली है। बुशरा बीबी को 2 मुकदमात में और जालसाजी, साजिश, करप्शन और दहशतगर्दी के मुकदमात हैं। यानी इन पर इल्ज़ाम है कि इन्होंने सब कुछ किया। और जिन अदालतों से ये जमानतें मिली उसमें एहतसाब अदालत है, हाई कोर्ट्स हैं, सेशन कोर्ट्स हैं और इसके साथ साथ इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत से भी आपको जमानत मिली है। अच्छा, अब खान साहब ने खुद भी गिरफ्तारी का एक खदशे का इजहार किया था और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने उनकी ज़मानत में तौसी से इनकार किया और फिर हाई कोर्ट से उन्हें ज़मानत मिल गई। अब ये मामला ये था कि सुप्रीम कोर्ट में जो वकील कत्ल केस है उसमें भी इन्हें नामजद किया गया और दरख्वास्त जाती है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के 2 रुकनी बेंच के सामने, जिसमें जस्टिस एजाजुल एहसन हैं और जस्टिस आयशा। उन्होंने इस ज़मानत में तौसी नहीं की और उसकी बुनियादी वजह ये थी कि सुप्रीम कोर्ट जो 2 रुकनी बेंच था बलोचिस्तान हाई कोर्ट का, उसके फैसले के खिलाफ फैसला नहीं दे सकता। आपने अगर 2 रुकनी बेंच के खिलाफ फैसला देना है तो उससे बड़ा बेंच जो है ये फैसला दे सकता था। यही बात अदालत की तरफ से इसका इजहार किया गया और फिर आपने देखा कि लतीफ़ खोसा साहब जो हैं उन्होंने दोबारा एक दरख्वास्त दायर कर दी कि 3 रुकनी बेंच बनाया जाए, क्योंकि इमरान खान की गिरफ्तारी का खदशा जो है उसका इजहार किया गया और इस्तदा की गई कि एक बड़ा बेंच जो है फौरी तौर पर बना दिया जाए। और उसके बाद जो है अब देखना ये होगा कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान इस हवाले से करता क्या है। व्यूअर्स, ये वो महाज हैं जहां पर इमरान खान को गिराने और उनकी कमर तोड़ने की कोशिश जो है वो की जा रही है। इसके साथ साथ आपको ये भी याद रखना चाहिए कि तोशाखाना के अंदर भी इस्लामाबाद हाई कोर्ट का फैसला आ गया और उस फैसले के अंदर क्या लिखा गया उस पर बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि जस्टिस आमिर फारूक के हवाले से तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया गया था पीटीआई की तरफ से, इमरान खान की तरफ से, कि हमें मालूम है कि आपने किस किस्म का फ़ैसला करना है। एक बाकायदा चार्जशीट जो है वो पेश की गई, लेकिन उससे पहले ही ये तफसीली फ़ैसला आ गया और रेफ़र कर दिया गया है ट्रायल कोर्ट को कि वो फ़ैसला करे और 7 रोज़ के अंदर फ़ैसला करना होगा। और फैसले में ये भी लिखा गया कि जो बातें कही गई हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से उन्हें बाकायदा तौर पर कंसिडर नहीं किया गया, उन सवालों का जवाब नहीं दिया गया, लिहाजा आप उन सवालों के जवाब के बगैर और उन्हें मौका दिए बगैर ये फैसला नहीं कर सकते। उन्होंने भी एक जो बाकायदा एक ट्रिक जो है उसका इस्तेमाल करते हुए ये फैसला जो है वो दिया है। और बाज़ लोग ये कह रहे थे कि देखें, ये तो जस्टिस आमिर फारूक साहब के हवाले से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो मौक़िफ़ था उसकी नफ़ी में ये फैसला आया और उन्होंने इनके हक़ में फैसला दे दिया। हक़ में कोई फैसला नहीं दिया जी, बाकायदा घुमा फिरा कर बात जो है उसी कोर्ट की तरफ चली गई। और बाज़ लोग ये भी कह रहे हैं इस्लामाबाद के अंदर
کہ ٹرائل کورٹ جو ہے فرد جرم دوبارہ بھی عائد کر سکتا ہے۔ تفصیلات ویورز اس میں کچھ یہ بھی ہیں کہ جو فیصلہ جاری کیا گیا ہے اس کے مطابق معاملات مزید کھلے ہیں۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے کیس ضرور ختم کیا ہے، لیکن ساتھ اسے واپس ٹرائل کورٹ کو بھیجا ہے اور ساتھ یہ بھی بولا کہ 7 دن میں فیصلہ کیا جائے۔ ٹرائل کورٹ میں قابل سماعت ہو کر کیس پھر آگے بڑھے گا۔ جن لوگوں سے میری بات ہوئی اسلام آباد میں، ان کے مطابق اور ٹرائل کورٹ پھر سے فرد جرم بھی عائد کر سکتا ہے اور سزا بھی سنائی جا سکتی ہے۔ یعنی جسٹس عامر فاروق صاحب نے کوئی احسان جو ہے وہ نہیں کیا، اور یہ تمام کام جو ہے خان صاحب کے حوالے سے ایک باقاعدہ پلاننگ کے تحت جو سب کچھ کیا جا رہا ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ 3 محاذ کون سے ہیں؟ دیکھیں جی، ایک تو توشہ خانہ، جس کی تفصیل میں نے آپ کے سامنے رکھ دی۔ اگر یہاں پر گرانا ہوگا خان صاحب کو تو ٹرائل کورٹ کے ذریعے جو ہے خان صاحب کو گرایا جا سکتا ہے۔ اس کے بعد 9 مئی کے واقعات کے اندر جو مقدمہ لاہور کے تھانہ سرور روڈ میں درج کیا گیا، اگر ضرورت پڑی تو اس میں بھی خان صاحب کو نامزد کیا جا سکتا ہے، اور پھر خان صاحب کے خلاف جو ہے کارروائی ہوگی۔ فوجی عدالت کے ذریعے کارروائی کروانی ہے یا پھر اسے سول کورٹ میں مقدمے کو چلایا جائے گا، یہ ایک علیحدہ نقطہ ہے، اور پھر اس پر فیصلہ جو ہے وقت کے مطابق جو کیا جائے گا۔ اب آ جاتے ہیں تیسرے محاذ کی طرف، اور تیسرا محاذ ہے جی القادری ٹرسٹ کا۔ ایک صاحب ہیں جی، بزنس ٹائکون ہے پاکستان کے اندر، اور پاکستان میں حکومت کوئی بھی ہو، ان کا ایک بنیادی کردار جو ہے وہ پاکستان کی سیاست میں آپ کو ہمیشہ جو ہے وہ نظر آئے گا۔ القادری ٹرسٹ کے اندر ملک ریاض صاحب کو وعدہ معاف گواہ جو ہے وہ بنا دیا گیا ہے، اور خبر یہ ہے کہ عمران خان، ملک ریاض، شہزاد اکبر اور دیگر ملزمان کو مادی فائدہ پہنچانے اور حاصل کرنے کے لیے کیا گیا۔ یہ نیب کے مطابق عمران خان کے خلاف القادری ٹرسٹ پراپرٹی کیس میں پراپرٹی ٹائکون ملک ریاض حسین وعدہ معاف گواہ ہو سکتے ہیں، جو سورسز سے خبر کوٹ کی جا رہی ہے۔ نیب حکام کی جانب سے تمام تر کوششیں ملک ریاض حسین کو عمران خان کے خلاف وعدہ معاف گواہ بنانے پر مرکوز ہیں، جبکہ نیب ذرائع کے مطابق اس حوالے سے بڑی پیش رفت کے لیے وہ بہت زیادہ پر امید ہیں۔ حکام یہ بھی کہتے ہیں کہ یہ ایک اوپن اینڈ شٹ کیس ہے۔ اگر ملک ریاض عمران خان کے خلاف گواہی دینے پر راضی ہو جاتے ہیں تو اس صورت میں سابق وزیر اعظم عمران خان کو سزا سنائی جائے گی، اور دلچسپ بات یہ ہے کہ اس تمام سلسلے میں سابق انٹیلیجنس چیف جنرل فیض حمید صاحب جو ہیں اس کے حوالے سے بھی ان کے خلاف بھی کارروائی کی جائے گی۔ اور یہ تمام خبریں اس وقت اسلام آباد میں بڑی تیزی کے ساتھ گردش کر رہی ہیں، اور جو لوگ اس کیس کو قریب سے فالو کر رہے ہیں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ نیب کا انفلوئنس جو ہے وہ اس وقت ملک ریاض صاحب کے اوپر ہے، اور کچھ لوگوں کو بیچ میں ڈال کر انہیں منایا جا رہا ہے کہ جناب عمران خان کے خلاف کارروائی میں ہمارا بھرپور ساتھ دیں، اس میں آپ کی بھی بہتری ہے اور آنے والے وقت میں آپ کو بھی نوازا جا سکتا ہے۔ تو پاکستان کی سیاست میں جی ہمیشہ اسی طرح ہوتا ہے۔ زرداری صاحب کے بڑے تعلقات ہیں ملک ریاض صاحب کے ساتھ، اور پاکستان کے میڈیا میں ان کی بہت زیادہ پینیٹریشن ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ پاکستان کے تمام جنرلز، بریگیڈیئرز، کرنلز جب ریٹائرڈ ہوتے ہیں تو وہ ملک ریاض صاحب کے ساتھ جا کر جڑ جاتے ہیں۔ پراپرٹی پاکستان کے اندر کس طرح بوم کر رہی ہے وہ آپ کے سامنے ہے، اور باقاعدہ ایک ملک ریاض کا سیاست کے اندر ایک بھرپور جو ہے وہ کردار آپ کو نظر آئے گا۔ ویورز، اب 2 سوال بڑے انتہائی اہم ہیں جن کا ذکر میں نے پروگرام کے شروع میں کیا کہ اگر خان صاحب کی گرفتاری ہو جاتی ہے تو پارٹی کا سربراہ آخر کون ہوگا؟ آپ نے متعدد دفعہ شاہ محمود قریشی صاحب کو سنا ہوگا کہتے ہوئے کہ میں لیڈ کروں گا، میرا فیصلہ ہوگا، اور پھر جب جیل میں وہ تھے اور باہر آ کر جو انہوں نے گفتگو کی اور پھر جا کر خان صاحب سے زمان پاک میں ملے تو ایک جملہ انہوں نے کہا تھا کہ میری بات ہوگی، میں بات کروں گا، اور میرے علاوہ کوئی جو ہے وہ بات نہیں کرے گا، کیونکہ مجھے یہ مینڈیٹ دیا ہے پارٹی کے چیئرمین نے۔ آپ کو یاد ہوگا بہت اچھی طرح شاہ محمود قریشی صاحب جب سے باہر آئے نا تو ان کے حالات کچھ اچھے نہیں تھے، یہ بات خان صاحب کو معلوم ہے، اور جب خان صاحب کو یہ احساس ہو گیا کہ اگر پارٹی کی کمان ہم نے کسی ایک فرد واحد کے حوالے کر دی، اور شاہ محمود قریشی صاحب اتنا عرصہ جیل میں رہ کر آئے، ان سے ملاقاتیں ہوتی رہی، ان تمام لوگوں کی جو پاکستان تحریک انصاف کو خیر بات کہہ کر چلے گئے، خان صاحب کو خیر بات کہہ کر چلے گئے صرف اپنے مفاد کی خاطر، تو اب شاہ محمود قریشی کا کردار بھی کوئی اتنا پائیدار نہیں ہے جس پر ریلائی کیا جا سکے، یہ علی محمد خان نہیں جس کو آنکھیں بند کر کے جس پہ بھروسہ کیا جا سکے، تو پھر کیا کیا جائے؟ اور پھر یہ بھی یاد رکھیں
پاکستان میں شاید عوام اتنی بیوقوف نہیں ہے، وہ سمجھتی ہے کہ جو فیاض الحسن چوہان جیسے لوگ جب پریس کانفرنسز کر دیں، عمران خان کے خلاف کھڑے ہو جائیں، تو انہیں پروگراموں میں مہمان نواز بنا کر بٹھایا جاتا ہے، اور جن لوگوں نے پریس کانفرنسز نہیں کی ان کے خلاف آج بھی محاذ آپ کو نظر آئیں گے اور انہیں بار بار گرفتار کر لیا جاتا ہے۔ تو اس پورے ماحول کے اندر شاہ محمود قریشی صاحب اندر ضرور رہے، لیکن اب وہ گرفتار کیوں نہیں ہو رہے اور وجہ کیا بنی؟ بنیادی سوال ہے۔ اور خان صاحب بھی اس بات کو کلوزلی آبزرو کر رہے ہیں، تو انہوں نے اب ایک فارمولہ طے کیا ہے۔ اب فارمولہ کیا ہے کہ ممکنہ گرفتاری کی صورت میں، اور کہا یہ جا رہا ہے کہ اگلے 2-3 ہفتوں میں یہ گرفتاری ہوگی، کیونکہ لندن والے بابا جی جو ہیں وہ پاکستان آنا چاہتے ہیں اور بھرپور طریقے سے جو ہے وہ تیاری کی جا رہی ہے۔ کہا یہ جا رہا ہے ویورز کہ فارمولہ یہ ہے کہ کمیٹی بنائی جائے، اور کمیٹی کا باقاعدہ یہ کام ہوگا کہ وہ پارٹی کو چلائے۔ جس طرح آپ نے سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی جو کور کمیٹی ہے ایم کیو ایم کے اندر بھی ہے اور پھر پاکستان پیپلز پارٹی میں بھی ہے، گو کہ اس کا اتنا رول نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود تمام فیصلے صرف دکھانے کے لیے بے شک کیے جاتے ہیں، لیکن وہ فیصلوں کے پیچھے سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی کی ایک پوری سپورٹ موجود ہوتی ہے۔ ایم کیو ایم کے اندر رابطہ کمیٹی آپ کو یاد ہوگا، اب تو خیر وہ چیزیں نہیں رہی، لیکن کمیٹی باقاعدہ طور پر فیصلے کرے گی۔ شاہ محمود قریشی صاحب جو ہے پارٹی نہیں چلائیں گے، پوری کمیٹی کو ذمہ داری سونپی جائے گی، فیصلے کیے جائیں گے، ووٹنگ ہوگی، اور اس کے بعد جو ہے معاملات آگے بڑھیں گے۔ اور اس میں جو دانشمندانہ فیصلہ ہے، جو فارمولہ طے پایا، اس لیے میں یہ کہہ رہا ہوں کیونکہ کسی ایک شخص کو تو آپ گرا سکتے ہیں نا، اس کی برین واشنگ بھی کی جا سکتی ہے، اس کا سافٹ ویئر بھی اپڈیٹ کیا جا سکتا ہے، لیکن پوری کی پوری کمیٹی کو گرانا شاید اتنا آسان نہیں ہوگا۔ اسی لیے ایک کمیٹی تشکیل دے دی گئی اور یہ فارمولہ جو ہے وہ طے پا گیا ہے۔ ویورز آپ کو بتاتے چلیں، اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر عمران خان کی گرفتاری ہو گئی تو اس صورتحال میں الیکشن کی طرف آپ بڑھ رہے ہیں، کچھ ڈیٹس بھی آ گئی ہیں، ان کی طرف بھی میں آپ کے سامنے تفصیلات رکھتا ہوں کہ وہ اصل میں ڈیٹس کیا ہیں، چونکہ اسے ساتھ ساتھ جو جوڑا جا رہا ہے نواز شریف کی پاکستان میں آمد کے حوالے سے۔ خان صاحب کی اگر گرفتاری ہو گئی تو پھر ہوگا کیا؟ یہ ایک بنیادی سوال ہے۔ کیا وہ جیل کے اندر بیٹھ کر انتخابات لڑ سکتے ہیں؟ تو اس کا جواب ہے جناب بالکل لڑ سکتے ہیں، آئین میں اس کی باقاعدہ گنجائش موجود ہے۔ ہاں، اگر انہیں سزا سنا دی گئی، وہ جیل چلے گئے، تو پھر شاید ان کے لیے، یعنی اس صورت میں وہ انتخابات میں حصہ نہیں لے سکیں گے، لیکن اگر الزامات ثابت نہیں ہوتے، مقدمات چلتے رہتے ہیں، تو ان کے خلاف یعنی انتخابات کا وقت آ جاتا ہے تو یقیناً وہ انتخابات میں حصہ لے سکیں گے۔ اب ٹائم، ریس اگینسٹ ٹائم جو ہے وہ آپ کو نظر آئے گی، یہ جو ریس شروع ہو گئی ہے، چونکہ ان کی بھرپور کوشش ہے کہ ان تینوں محاذوں میں سے کسی ایک محاذ سے عمران خان کے خلاف حملہ کیا جائے، عمران خان کو گرایا جائے اور مائنس کر کے آگے بڑھا جائے۔ اسی لیے کہا یہ جا رہا ہے کہ 14 تاریخ کو باقاعدہ، یعنی 14 اگست کو نواز شریف صاحب جو ہیں وہ پاکستان آ رہے ہیں، اور اس حوالے سے باقاعدہ جو ہے وہ تیاری کر لی گئی ہے۔ اچھا، نیب ترامیم کی پر بھی میں آؤں گا، لیکن یہ جو تیاری ہے اس حوالے سے کیا خبر آ رہی ہے آپ کو بتا دیں کہ ایک تو نواز شریف صاحب اس وقت سعودی عرب میں روانہ ہوئے، اور مریم جو ہیں وہاں پر ان کی یقیناً بہت ساری ملاقاتیں متوقع ہیں، اور اس سے پہلے وہ یو ای میں موجود تھے جہاں پر بزنس کمیونٹی سے تصویروں میں ملاقاتیں ہوئی۔ اب یہ بزنس کمیونٹی کون سی ہے کوئی نہیں جانتا، وہ دوبارہ لندن واپس آئیں گے اور اس کے بعد پاکستان چلے جائیں گے۔ لیگی ذرائع یہ بتاتے ہیں کہ 14 اگست کی تاریخ جو ہے اس کا باقاعدہ طور پر اسے حتمی شکل جو ہے وہ دے دی گئی ہے، اور مریم نواز کی طرف سے باقاعدہ طور پر زور دیا گیا کہ 14 اگست کو یہ آپ نے آنا ہے۔ ہوتا یہ نا کہ 14 اگست کو ذرا رش ہوتا ہے سڑکوں پر، اور قوم کو دکھانے کے لیے شاید یہ اتنا ہی کافی ہوگا کہ جناب دیکھیں لوگ سڑکوں پر موجود ہیں، حقیقی آزادی کا نعرہ لگانے والے جو ہیں آج وہ قید ہو گئے، اور جو اصل منصف تھے ان کے فیصلوں کے ذریعے نواز شریف جو ہیں پاکستان میں واپس آ گئے، اور یہ وہ آزادی ہے جس کی قیمت پاکستان کے
लोगों ने, पाकिस्तान में बसने वाले लोगों के आबाओ अजदाद ने जो कुर्बानियाँ दी, और यकीनन अब इमरान खान मुल्क के अंदर मौजूद नहीं है, नवाज शरीफ वापस आ गए। अब हम इस आज़ादी को इंश्योर करेंगे कि कोई उठकर हमारी इस आज़ादी को जो है वो ना छीन सके। आप इस किस्म के नारे जो है वो देखेंगे। लाहौर एयरपोर्ट कहा यह जा रहा है कि नवाज शरीफ साहब वहाँ पर लैंड करेंगे, और फिर उससे पहले मरीम नवाज जो है वर्कर्स कन्वेंशन के ज़रिए पूरे मुल्क के अंदर, पंजाब में जो है कैंपेन चलाएंगी कि तुम्हारा लीडर आ रहा है, उसके इस्तकबाल के लिए क्या तुम तैयार हो। हमजा शहबाज आपको सड़कों पर नजर आएगा। यानी ये दोनों बहन भाई जो है मिलकर काम करेंगे, और पंजाब में नवाज शरीफ के रिवाइवल की जो है भरपूर कोशिश की जाएगी। अब मसला यहाँ पर ये है कि आप जितने मर्जी 14 अगस्त या ईद के दिन भी अगर नवाज शरीफ साहब आ जाते, और ऐन उस जगह जहाँ पर जो जुमे ईद की नमाज जो है वो अदा की जा रही होती है, जहाँ पे लोगों का रश हो, वहाँ पर भी इनका जहाज़ उतर जाए, तो दिखा तो आप सकेंगे कि एक मजमा है, लोग हैं, एक नैरेटिव बिल्डिंग में बहुत आपको चीज़ काम देगी। लेकिन इलेक्शन में लोगों का रश और लोगों का वोट बैंक किसके साथ होगा, ये नवाज शरीफ साहब के और पूरी जो नून लीग है सोचने की बात है। आप जितनी मर्जी कैंपेन करें, वर्कर्स कन्वेंशंस करें, लेकिन लोग यकीनन जब उन्हें थोड़ा सा मौका मिला ना, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वोटर को, वो अपने वोट के ज़रिए बताएगा कि नवाज शरीफ साहब की असल में पाकिस्तान के सियासी मंजरनामे में हैसियत क्या है। व्यूअर्स, मैं आपको ये भी बता दूं कि ये तो सब कुछ हो रहा है ना नवाज शरीफ साहब की वापसी के हवाले से। इन्होंने रातों रात क्या किया है कि नैब तरमीम और फिर नैब कवानीन, ये साथ साथ चीज़ें चल रही हैं, क्योंकि बहुत सारे मुकदमात ऐसे थे जहां पर नैब बाकायदा इन्वेस्टिगेशन कर रहा था। इन्होंने अपनी मर्जी के चेयरमैन लगाए। एक गैरतमंद था, उसने इनकार कर दिया कि जनाब ये अलकादिर ट्रस्ट जो है मैं इसके ऊपर केस इसको परस्यू नहीं करूंगा, वो घर चला गया। लेकिन अब इन्होंने रातों रात, यानी रात की तारीकी में एक ऑर्डिनेंस पास किया, और इसे पास करने का असल में मकसद क्या था कि जनाब पहले 14 दिन और फिर 30 दिन और 90 दिन से ही आए थे। आपको याद होगा कि बाकायदा तौर पर इसका ऐलान भी किया गया था, और बाकायदा ये बार बार कहा गया था कि जनाब 90 रोज़ के इस कानून को गलत इस्तेमाल किया गया। इन्वेस्टिगेशन हो रही होती है, आप एक शख्स को घर से उठाते हैं उसके बच्चों के सामने, उस पर तरह का तशद्दुद किया जाता है, उसे मारा जाता है, उसे मनवाने की कोशिश की जाती है, लेकिन सबूत कोई नहीं होता। इस चीज़ को बुनियाद बनाकर इन्होंने 90 डेज से 14 डेज़ किए, और अब दोबारा 30 डेज़ कर दिए हैं। कानून ये कहता है, जो नया इन्होंने तरमीम की है, कि 30 डेज़ के अंदर ये नैब के चेयरमैन के पास इख्तियार होगा कि वो बाकायदा किसी का भी वारंट जारी कर सकता है। इसकी बुनियादी वजह ये थी कि खान साहब को ये चिट्ठियाँ डाल रहे हैं, खान साहब सुन नहीं रहे, और खान साहब के कुछ तहफ़्फ़ुज़ात हैं, कानूनी तहफ़्फ़ुज़ात है, इसका इनके पास जवाब नहीं होता, तो इसलिए इख्तियारात को बढ़ा दिया गया, क्योंकि एक जल्दी है इन्हें, क्योंकि इन्होंने सज़ा सुनानी है, और अगर सज़ा ना सुनाई गई और इलेक्शन वक्त पर जिस तरह कहा जा रहा है कि होंगे और वक्त आ गया, तो खान साहब जेल में बैठ कर भी इंतखाबात जो हैं वो लड़ सकते हैं। ये एक बुनियादी चीज़ है जिसको काउंटर करने के लिए सब कुछ जो है वो किया जा रहा है। अब 30 डेज़ का टाइम पूरा हो गया, जो नया ऑर्डिनेंस जारी किया गया है, तो उसके बाद क्या होगा कि दोबारा अदालत आप जाएंगे, आप दोबारा जो इनका वारंट है वो जारी नहीं कर सकते। अब ये सवाल यहाँ पर ये पैदा होता है कि ये जुडिशल इख्तियारात हैं, एक चेयरमैन नैब के पास ही किस तरह है, आइन और कानून से क्या ही मुतसादिम नहीं है। और फिर आपको ये भी याद रखना चाहिए कि आप ज़रा इंतज़ार कर लेते। आरिफ अली साहब ने वापस आना था, आपने इंतज़ार नहीं किया। आपने क्या किया, आपने सादिक संजरानी साहब को कहा, चूंकि वो इस्टेब्लिशमेंट की गोद में बैठकर हमेशा खेलते रहे हैं, कि जनाब ठीक है ऑर्डिनेंस लाई जाए और मैं पास कर ही जाऊंगा। तो इन ऑर्डिनेंस की क्या हैसियत है। और फिर ये भी याद रखिएगा, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में ख्वाजा हारिस साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को रिप्रेजेंट कर रहे थे, खान साहब को, और नैब तरमीम के हवाले से फैसला अभी आया नहीं है। उस सूरत हाल में जब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में एक केस पेंडिंग है नैब तरमीम के हवाले से, आपने क्या किया, आपने एक नया ऑर्डिनेंस जो है मार्केट में फेंक दिया। तो इसकी आईनी और कानूनी हैसियत क्या होगी, इसके हवाले से भी एक नहीं कई सवालात हैं। आप जो मर्जी करें, और ये सब कुछ इसलिए किया जा रहा है कि खान साहब क्योंकि मान नहीं रहे, लिहाजा चुप के ले आओ, खान साहब ने वारंट जारी करो, और वारंट जब जारी होंगे
تو پھر خان صاحب کو گرفتار جو ہے وہ کر لیا جائے گا. اور یہ صرف اور صرف پاکستان تحریک انصاف اسپیسیفک قانون جو ہے، آرڈیننس جو ہے، اسے جاری کیا گیا ہے رات کی تاریکی کے اندر. 190 ملین پاؤنڈ کیس کے اندر گرفتاری جو ہے وہ خان صاحب کی ہو سکتی ہے. اور سوال یہاں پر یہ بھی پیدا ہوتا ہے کہ عمران خان کی گرفتاری کی صورت میں پاکستان تحریک انصاف کا ووٹر کیا متحرک ہوگا؟ جناب بالکل ہوگا. اگر اس سٹیج تک یہ معاملات نہیں گئے جہاں پر خان صاحب کو سزا جو ہے وہ سنا دی جاتی ہے، کیونکہ خان صاحب پھر جیل میں بیٹھ کر بھی الیکشن جو ہے لڑ سکتے ہیں، اور پھر ووٹر ضد میں نکلے گا اور آپ اس ووٹر کو روک نہیں سکتے. ہاں، ایک پلاننگ یہ کی جا رہی ہے کہ اس ووٹ بینک کو توڑنے کے لیے پاکستان تحریک انصاف کہ جتنے بھی جس نشست کے اوپر کوئی امیدوار کھڑا ہوگا تو اس کے خلاف آپ کیسز نکالیں، چاہے سائیکل چوری کا کیس کیوں نہیں بنتا یا کسی کو دھمکانے کا کیس کیوں نہیں بنتا، آپ بنائیں اسے، آپ اس ریس سے کسی طرح جو ہے وہ باہر لے کر جائیں. اور یہی ایک صورتحال جو ہے وہ نظر آ رہی ہے. ویورز، میں آپ کو بتا دوں کہ اس ملک کے اندر انصاف جو ہے وہ تو مل نہیں رہا، لیکن مراد جو ہیں ان ججز کو آپ دونوں ہاتھوں سے جو ہے وہ لٹا رہے ہیں. خبر یہ تھی، ایک تو نواز شریف صاحب کی واپسی ہے، ججز کے بھاری معاوضے انہیں دیے جا رہے ہیں، اور ایک پیغام اور ایک میسج جو ہے وہ تمام عدلیہ کو پہنچا دیا گیا ہے کہ تسی ساڈا خیال کرو، اسی تہاڈا خیال کریں گے. اب ہوا یہ ہے کہ صدر عارف علوی صاحب ملک میں موجود نہیں ہے. صادق سنجرانی صاحب نے ایک اور کارنامہ یہ سر انجام دیا کہ چیف جسٹس اور ججز کی تنخواہوں میں اضافے کے آرڈر پر دستخط کر دیے ہیں اور عدلیہ کو انہوں نے خوش کر دیا ہے. اچھا، اب اس میں جو کچھ ہو رہا ہے وہ بھی میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں. 2023 جو ججز کی تنخواہوں کا آرڈر جاری کیا گیا ہے، چیف جسٹس آف پاکستان کی تنخواہ جو ہے جناب وہ 12,29,189 روپے ماہانہ ہوگی، جبکہ سپریم کورٹ کے جج کی تنخواہ 11,61,163 روپے ماہانہ ہوگی. کتنا اضافہ ہوا ہے جی اس آرڈر کے بعد؟ چیف جسٹس کی تنخواہ میں 2,04,000، اس کے ساتھ ساتھ دیگر ججز کی تنخواہ میں 1,93,000. اس سے پہلے سپریم کورٹ ججز کی تنخواہ 2022 کے آرڈر کے مطابق 10 لاکھ تھی. یعنی یہ ایک کمپیریزن ہے، اس پہ ہمیں جانے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن یہ صرف اور صرف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب کو جو ہے وہ نوازنے کے لیے سب کچھ کیا جا رہا ہے، کیونکہ عمر عطا بندیال صاحب تو 2-3 ماہ ہی تنخواہ لے سکیں گے نا، اگست سپتمبر تک ان کا ٹائم پورا ہو جائے گا. اس کے بعد تنخواہ کس نے لینی ہے؟ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب جو ہیں وہ تنخواہ لیں گے. اور اس آخر میں آپ کو بتائیں گے ایک سوال کچھ لوگوں نے مجھ سے یہ پوچھا، کیونکہ آج پرویز لائی صاحب کی ایک آڈیو بھی سامنے آئی ان کے گن مین سے، اور گفتگو کر رہے ہیں کچھ پیسوں کے حوالے سے، اور پھر اس کو استعمال کیا گیا ہے. FIA نے اسے ریکور کیا تھا، لیکن یہ میڈیا تک کیسے گئی، یہ بھی ایک بنیادی سوال ہے. اور سوال یہ تھا لوگوں کا کہ جناب آپ تو کہتے تھے کہ پرویز لائی صاحب چھوڑ کر چلے جائیں گے، یہاں پر پوری PTI چلی گئی، پرویز لائی صاحب نہیں گئے. تو جواب آپ کی خدمت میں پیش کر دیتا ہوں. ایک ملاقات ہوئی ہے جی پرویز لائی صاحب کی چودھری شجاعت صاحب سے، تو چودھری صاحب نے انہیں کہا کہ یار بس کر، ہن واپس آ جا. تو پرویز لائی صاحب کا جواب آخر سے یہ تھا کہ مجھے مون سے بات کرنی ہے، اس کے بعد دیکھا جائے گا. میں آپ کو بڑی ذمہ داری سے بتا رہا ہوں کہ یہ کزنز کی لڑائی تھی، اور یہ کزنز کی لڑائی نا بہت آگے نکل گئی ہے. پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ جڑے رہنے کا ایک انہیں فائدہ یہ ہوگا کہ ان کے مونس اور پرویز لائی صاحب کاف لیگ میں واپس اب نہیں جائیں گے، کیونکہ انہیں وہ مقام نہیں ملنا. پنجاب کے اندر ایک میدان صاف ہے، PTI کے اندر ایسے کوئی لوگ موجود نہیں ہیں، یعنی جو فریش فیسز تو ہوں گے جنہیں آپ اور میں نہیں جانتے، لیکن وہ ورکرز ہیں، کارکن ایسے ہیں جو خان صاحب کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، جنہیں موقع مل سکتا ہے آئندہ انتخابات کے اندر. ان کی نسبت پرویز لائی صاحب جو ہیں اگر تحریک انصاف سے جڑے رہتے ہیں تو شاید ان کا ویٹیج ان لوگوں سے زیادہ ہوگا، اور عین ممکن ہے کہ انہیں ویٹیج ملے، ایک ترجیح ملے ان تمام لوگوں کے اوپر. تو یہ بھی ایک پرسپیکٹیو ہے پرویز لائی صاحب کا تحریک انصاف کے ساتھ جڑے رہنے کا، کیونکہ جو مقام یہاں پر موجود ہے کیسز، پرویز لائی صاحب نے بڑا واضح ہی کہا چودھری شجاعت صاحب کو کہ انہوں نے پہلے میرے پہ ایک کیس کیا، دوسرا کیا، تیسرا کیا، جو انہوں نے کرنا تھا کر لیا، لیکن اب فیصلہ جو ہے میں مونس سے کر کے، یعنی مونس الہی سے پوچھ کے آپ کو بتاؤں گا. لیکن چانسز یہی ہیں کہ یہ تحریک انصاف کو نہیں چھوڑ رہے، کیونکہ مونس الہی اسپین میں بیٹھے ہوئے اور وہاں سے پیغام یہی آیا ہے
کہ ہم نے پاکستان تحریک انصاف کو کسی صورتحال میں پیچھے نہیں چھوڑنا. یہ خان صاحب سے محبت کوئی نہیں ہے، بلکہ یہ کزنز کی لڑائی ہے جو یقیناً ایک نئی صورتحال جو اختیار کر چکی ہے. ورز یہ شو تھا آج کا ہمارا. اپنے کمنٹس ضرور بھیجیے گا. چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیں. اجازت دیجیے. اللہ نگہبان.